اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی آپ کا اپنا فیملی ڈاکٹر برین موسیٰ۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہے کلونجی اور گردے کے امراض۔ جی، گردہ ایک بڑا میجر آرگن ہے ہمارے جسم میں، جس کی خرابی ہمیں گناہوں و مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلا کام جو گردے سے ریلیٹڈ جو ہمارے دماغ میں آتا ہے یہ کہ یہ ہمارے پیشاب کو فلٹر کرتا ہے۔ جسم میں جتنے فالتو اجزاء ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے راستے جسم سے خارج کرتا ہے۔ گردے میں اگر کوئی پرابلم پیدا ہو جائے، گردے میں سوج پیدا ہو جاتی ہے، گردے سکڑ جاتے ہیں، گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے، گردے میں انفیکشن ہو جاتی ہے، جسے ہم کڈنی اسٹون نیفرائٹس وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کوئی بھی پرابلم ہو، بہرحال تنگی دیتی ہے، اور اگر درد شروع ہو جائے تو بہت شدید ہوتی ہے۔ گردے کی درد بڑی شدید درد ہوتی ہے۔ اس لیے گردے کی خرابی میں، اور خاص طور پہ اگر آپ کا پیشاب وغیرہ رک جائے، جسے ڈسیوریا بھی کہتے ہیں، اگر وہ رک جائے تو ایک بڑی مصیبت بنتی ہے۔ پیشاب کی رکاوٹ اس کو دور کرنے کے لیے کلونجی، کیونکہ پیشاب آور دوا بھی ہے، تو کلونجی کا جو شاندہ، جی ہاں، کلونجی کا جو شاندہ شہد ملا کے آپ پی لیں، فوری طور پر تو کھل کے پیشاب آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کلونجی گردے کی انفیکشن، انفلامیشن اور پتھری کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری آج کل ایک عام بیماری کی طرح، جیسے عام وبا پھیلتی ہے اس طرح پھیل رہی ہے۔ ہر دوسرا شخص پتھری کا شکار ہے، کسی گردے میں پتھری ہے، کسی کے پتے میں پتھری ہے، کسی کے مثانے میں پتھری ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گردے اور مثانے کی پتھری سے بچے رہیں تو آج سے ہی آپ کلونجی کا استعمال شروع کر دیں۔ اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ کلونجی کا استعمال کیسے کریں کہ آپ گردے کے درد، پتھری، انفیکشن اور سوجن ان سے بچے بھی رہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ پرابلم پیدا ہو جائیں تو یہی علاج ان کو ٹھیک بھی کر دے۔ بڑا سادہ سا نسخہ ہے، بڑا آسان سا۔ تو چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو سب سے پہلے ایک کپ گرم پانی لے لیں، اس میں 2 چمچ خالص شہد کے ڈال دیں۔ یہ چھوٹا یا بڑا اس کے چکر میں تو بڑا خالص ہونا چاہیے۔ 2 چمچ خالص شہد، کہ شہد میں شفا ہے۔ 2 چمچ خالص شہد کے ڈالیں، مکس کریں، اور اس کے بعد اس میں آدھا چمچ کلونجی کا تیل۔ حفظ مقدمے کے طور پر آپ روزانہ اس کو لے سکتے ہیں، اور اگر جو میں نے تکالیف گنوائی ہیں ان میں سے کوئی ایک تکلیف بھی ہے تو آپ اس کو صبح شام نہار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ استعمال کریں تو امراض سے بچے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی مرض ہو جائے تو اس کے استعمال سے آپ کو مرض سے شفا ملے گی۔ لیکن ٹھہریے، خالی دعا نہیں، پرہیز مسٹ ہے، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز کیا؟ اگر آپ کو گردے مثانے کا پرابلم ہے، پتھری ہے، درد ہے، پیشاب رک کے آ رہا ہے، کم آ رہا ہے، تو سب سے پہلی بات پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو روزانہ کم از کم 12 سے 18 گلاس پانی پینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاول بالکل بند کر دیں، کیونکہ گردے کے مریض جب بھی چاول کھاتے ہیں تو انہیں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ چکنائی والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں اور تیز مرچ مسالے۔ ان سے حتی الامکان جتنا آپ ان کو کم کر سکیں، ان سے پرہیز کر سکیں وہ کریں۔ اور جو پتھری والے پیشنٹ ہیں، جن کے گردے یا مثانے میں پتھری بننے یا پتھری بننے کا رجحان رہتا ہے، نکلتی بھی رہتی بنتی بھی رہتی، تو ان کو چاہیے کہ ایسی غذا جس میں آئرن زیادہ شامل ہوتا ہے یا جس میں کیلشیم وغیرہ زیادہ شامل ہوتا ہے، ان سے تھوڑا سا احتیاط کر لیں، بس صرف۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔